بسم اللہ الرحمن الرحیم به نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم ابتدا اما بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہمارے دروس زیارت ماہ عاشوراء کے معارف کے سلسلے میں چل رہے تھے اور خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے توفیق دی کہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہم معارف کو سیکھ کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ میں جو ہم اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سلام کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کس کا مقام بڑھتا ہے؟ کس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے؟ سلام ان پر بھیجتے ہیں، مقام ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ سلام بھیجنے سے کون سا مادی اور معنوی ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ہم نے بیان کیا گزشتہ دروس میں۔ اب یہ دوسرا سوال ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، بلکہ سب کے ذہن میں اذہان میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ سلام جو ہم کر رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک دفعہ میں سلام کر رہا ہوں زندہ انسان کو، نثار احمد میرے سامنے ہے، امتیاز علی میرے سامنے ہے، بلالی میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں۔ اب یہ سلام جو میں کر رہا ہوں آپ کو، آپ زندہ ہیں، مجھے امید ہے کہ آقا جواب دیں گے، وعلیکم السلام کہیں گے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کو ثواب سلام کس معنی میں ہے؟ کیا ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں کہ سلام بھیجتے ہیں؟ کس حالت میں ان پر سلام کریں؟ اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ہم شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ائمہ معصومین، ان کی جو حیات ہے اور شہادت ہے اور موت ہے برابر ہے ہمارے لیے۔ یعنی کیا؟ اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشہد فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ۔ میں جو سلام کر رہا ہوں اس کی حرمت کا قائل ہوں، جو اس قبر میں ہے، جو اس مزار میں ہے، اس روضے میں ہے، اس کے احترام کا قائل ہوں، ایسے قائل ہوں جیسے اس کی زندگی میں قائل تھا۔ میں جب سلام کر رہا ہوں مولا رضا پر، مشہد میں جا کے، کربلا میں جا کے، میں مولا کے احترام کا ویسے قائل ہوں، حرمت کا ویسے قائل ہوں جیسے زندگی میں قائل تھا۔ وَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْيَانٌ، جان لو کہ آپ کے رسول، آپ کے نبی، آپ کے امام زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ احیان، کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ یرزقون، وہ رزق کھا رہے ہیں خدا کے پاس۔ یرون مقامی، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ یسمعون کلامی، میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں، میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں۔ وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، اور جو میں سلام ان کو کرتا ہوں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُ، اے خدا آپ نے ان کے
ہے. اگر میری آنکھ میں میرے کانوں میں وہ طاقت ہو تو وہ میں سن بھی سکتا ہوں، لیکن میرے گناہوں کے پردوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے میں وہ جواب سن نہیں سکتا. انک حجبت عن سمعی کلاما. تو بس کیا عقیدہ ہوا؟ جواب آرام آرام سے واضح ہو رہا ہے کہ جیسے وہ غیبت میں ہے، جیسے وہ قبر میں ہے، جیسے اس ظاہری دنیا میں نہیں ہے اور جیسے اس دنیا میں تھے، میرے لیے دونوں برابر ہیں. جیسے آپ میرا کلام سن رہے ہیں، سلام کر رہا ہوں، آپ میرا کلام دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اس سے افضل ہیں. وہ میرا کلام سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. اب یہ کبھی یہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ یہ جا کے مردوں پہ آپ سلام بھیجتے ہیں. مردے ہوں گے آپ کے، ہمارے زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا مقام کیا ہے. صلوات محمد وعلیہ. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی سلسلے میں فرماتے ہیں یموت من مات منا ولیس بمیت. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یموت من مات منا ولیس بمیت. جو بھی ہم میں سے مرتا ہے، جو بھی ہم میں سے مرتا ہے یعنی ظاہراً مر جاتا ہے، پر حقیقت میں لیس بمیت، حقیقت میں مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو رہا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حجت خدا، جو بغیر وحی کی کبھی بھی بولتا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں، لیکن ہم زندہ ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کے سلاموں کے جواب بھی دیتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ ہے امام. تو اس حیات ائمہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام زندہ ہیں، ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، یعنی ان کی حیات سب حیاتوں سے افضل ہے. جیسے اہل بیت زندہ ہیں، جیسے نبی زندہ ہیں، یہ حیات سب حیاتوں سے افضل ہے. یہ زندگی ایسی ہے جس کو زوال نہیں ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے. حضرت ابو ذر صلوات محمد وعلیہ قرآن کی دو آیتیں پڑھوں، اس کے بعد حضرت ابو ذر کا ایک قصہ، التماس سے دعا. قرآن فرماتا ہے کبھی بھی یہ نہ کہو کہ یہ جو مر گئے ہیں یہ مردہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو راہ خدا میں مر گئے ہیں انہیں کبھی مردہ نہ کہو. انہیں مردہ اللہ بات کیا کہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. جو راہ خدا میں مر گئے ہیں، ہمارے اہل بیت علیہ السلام سارے شہید ہیں. کوئی زہر سے شہید ہوا ہے، کوئی تلوار سے شہید ہوا ہے، البتہ سب راہ خدا کے شہید ہیں. یہ شہید فقط اہل بیت نہیں بلکہ جو بھی شہید ہے، اللہ کا حکم ہے اسے کبھی مردہ. خدا کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو اور تم کہہ رہے ہو مردہ ہیں. خدا کی تو مانو، خدا کا حکم تو مانو. خدا فرما رہا ہے لا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو خدا کی راہ میں مر گئے ہیں، سبیل خدا میں مر گئے ہیں، خدا کے راستے پہ چلتے ہوئے مر گئے ہیں، اموات. اسے اموات نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو. کیا کہیں؟ بل احیاء، وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں. اللہ زندہ ہیں، جی زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیسے زندہ ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا، اس سے آگے اس آیت میں تھا لا تقولو، نہ کہیں مردہ.
اس آیت میں ایسے تھا نا کہ ان کو مردہ نہ کہو جو راہ خدا میں مر گئے ہیں. مولا علی راہ خدا میں شہید ہوئے, مولا حسن راہ خدا میں شہید ہوئے, مولا حسین راہ خدا میں شہید ہوئے, حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوئے, خدا کی راہ پہ چلتے ہوئے شہید ہو گئے. جو راہ خدا پہ چلتے ہوئے شہید ہو جائے, اس دنیا سے چلا جائے, خدا کہہ رہا ہے اسے میت نہ کہو, وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اور تم کہہ رہے ہو مردہ ہے. خدا کہہ رہا ہے زندہ ہے, تم کہہ رہے ہو مردہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہیں شعور نہیں ہے یہ کیسے کرنا ہے. اچھا یہاں تھا لا تقولوا, اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. اصلا یہ بھی گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. اس میں تو خدا کہہ رہا تھا کہ نہ کہنا ہے. اس میں کہا لا تحسبن الذین, کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہیں. جن کے مردہ ہونے کا سوچنا حرام ہے انہیں تم مردہ کہہ رہے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو رزق کھاتا ہے, جس کو خدا زندہ کہہ رہا ہے, وہ زندہ ہے, وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 آپ کی خدمت میں پیش کی, جس میں خدا کا حکم ہے کہ ان افراد کو کبھی بھی آپ مردہ نہ کہیں, بلکہ یہ میرے پاس رزق کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیسے زندہ ہیں. جب خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں, آپ کے کلام کو دیکھتے ہیں, آپ کے مقام کو دیکھتے ہیں, آپ کے کلام کو سنتے ہیں, سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ زندہ ہے, انہیں کبھی مردہ نہیں کریں. صلوات پر محمد علیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی وکنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ. توجہ کیجئے گا, میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل بیت, یہ رسول زندہ کیسے ہیں, ہمارا کلام کیسے سنتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ جو ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مردوں کو سلام نہیں کرتے. رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کرے میری وفات کے بعد, وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. یعنی جو میری قبر کے پاس آئے اور میرے روزے پر آئے اور میری زیارت کرے, وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی تھی. اے رسول خدا, اس کو فائدہ کیا ہوگا, اس کو مقام کیا ملے گا؟ رسول فرما رہے ہیں وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا, میں اس کا گواہ ہوں, شہید ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے گواہی دوں گا. وَشَافٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میری زیارت کرے گا تو میں اس کی یوم کا قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت بھی دوں گا. اب جو شخص, جو ہستی یہ بتا رہی ہے میری زیارت زندہ, جب میں زندہ تھا اس دنیا میں تھا اور جب اس دنیا سے چلا گیا, دونوں زیارتوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جس نے میرے مرنے کے بعد زیارت کی ویسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. تو خود رسول کا فرمان ہے, میں اپنی طرف سے اپنی جیب سے تو بیان نہیں کر رہا, خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. صلوات محمد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہمارے علاقے سے دور ہے, توجہ کیجئے گا, ہمارے علاقے سے دور ہے اور اس کے لیے زیارت امام حسین کرنا, زیارت امام صادق کرنا, زیارت امام رضا کرنا سخت ہے, تکلیف دہ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ روزانہ زیارت کے لیے جائے, ہر ہفتے زیارت کے لیے جائے, مہینے میں ایک دفعہ زیارت کے لیے جائے, وہ کیا کرے؟ اس کے لیے مولا نسخہ بتایا ہے. توجہ ہے, اس کے لیے مولا نے نسخہ بتایا. مولا فرماتے ہیں وہ اپنے گھر کی چھت پہ جائے, توجہ کیجیے گا, اور 2 رکعت نماز پڑھے, 2 رکعت نماز پڑھے,
اور ہماری قبروں کی طرف اشارہ کرے، ہم پر سلام بھیجے، ہم پر صلوات بھیجے، اگر ایسا کرے گا تو وہ اس کا سلام اور اس کی صلوات ہم تک پہنچ جائے گی، ہم تک پہنچ جائے۔ اگر مردہ ہیں نہیں سن رہے تو سلام اور صلوات پہنچ کیسے رہی ہے؟ مولا سامرا